حضرات محترم، سورہ فتح کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی جو سنت ہے، یہاں سنت سے مراد اللہ کے قوانین ہیں، قانون جو ہے اللہ کا، وہ پہلے بھی گزر چکے، پہلی قوموں کے ساتھ بھی وہ معاملات ہوئے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ اپنے قانون کو تبدیل نہیں کرتا۔ یہ قانون الہی کیا چیز ہے، اسی پہ بات کرنا مقصود ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس نے پوری کائنات بنائی، اپنے حکم سے بنائی۔ اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے کچھ قوانین بھی بنائے، اور پھر ان قوانین کے تحت ساری چیزیں واقع ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی پہلے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنے حکم سے پیدا کیا۔ اس کے بعد یہ قانون بنا دیا کہ اب مرد اور عورت ملیں گے تو آگے بچے پیدا ہوں گے۔ یعنی اگر اللہ یہ چاہے تو اس کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس کے بغیر پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی مرضی سے اس کائنات کو چلانے کے کچھ قوانین بنا دیے۔ اس کو قانون قدرت کہتے ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے قدرت، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک ہے قدرت، ایک ہے قانون قدرت۔ قدرت قانون سے بڑی چیز ہے، قدرت قانون سے اوپر ہے، قدرت سے ہی قانون بنے ہیں۔ یعنی اللہ اپنے قوانین کا محتاج نہیں ہے۔ عام طور پر اس آیت میں جو فرمایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو قوانین بنا دیے گئے ہیں کائنات کو چلانے کے لیے، وہ کائنات عام طور پر ان قوانین کے تحت ہی چلتی ہے۔ لیکن اللہ جب چاہے، جس طرح چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ قانون نہیں ہے، وہ قانون سے ہٹ کر ہے۔ قانون یہی اس نے بنایا ہے کہ پانی جو ہے وہ انسان کو ڈبو دے گا، یہ قانون ہے، عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ وہ قدرت ہے کہ وہ جب چاہے اس قانون کو سلب کر سکتا ہے، معطل کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، اس کے اثر کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اور پوری کی پوری موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری جو قوم تھی، وہ ساری کے ساری بڑے آرام سے وہاں سے گزری ہے۔ اور جو ہی بنی اسرائیل اور فرعون نے وہاں پہ قدم رکھا ہے، تو وہ بنی اسرائیل نہیں، وہ فرعون کی جو قوم ہے، انہوں نے قبطی انہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے وہاں پہ قدم رکھا اور سارے کے سارے سمندر میں پہنچ گئے۔ تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ اپنی اصلی شکل پہ آ جاؤ، اور پانی اپنی اصلی شکل پہ آ گیا اور ان سب کو ڈبو دیا، سزا مل گئی۔ اور پھر یہ کہا کہ نہیں، فرعون کی لاش کو بھی محفوظ نہیں رکھنا، اس کو باہر پھینکو۔ اب پانی نے فرعون کی لاش کو باہر پھینکا سمندر کنارے، وہیں سے اس کو دریافت کیا گیا، وہاں پہ لے گئے، دفن کیا، وہیں سے پھر وہ اسی صدی کے اندر اس کی دریافت ہوئی، اور وہ آج بھی مصر کے وہ عجائب گھر کے اندر محفوظ ہے۔ تو یہ سارے جو انبیاء کے معجزات، یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ یعنی صالح علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پتھر میں سے اونٹنی پیدا ہو۔ اب یہ قانون تو نہیں ہے، یعنی یہ قانون کے خلاف ہے، پتھر میں سے اونٹنی پیدا ہو، اور اونٹنی بھی ویسی ہو جو پریگننٹ ہو، جو بچہ پیدا کرے آ کر۔ صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے معجزے کا اظہار فرمایا، پوری قوم کے سامنے پتھر سے اونٹنی آئی، اونٹنی بھی وہ جو پریگننٹ اونٹنی تھی، اس سے بچہ پیدا ہوا، لیکن وہ قوم نہیں مانی۔ یعنی یونس علیہ السلام کے ضمن میں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، یعنی مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، مچھلی نے نگل لیا،
لیکن اللہ نے مچھلی کو حکم یہ تھا کہ نہیں، ان کو ختم نہیں کرنا، موت نہیں آنی، ان کو محفوظ رکھنا ہے جب تک میں چاہوں۔ وہ جتنا بھی ٹائم تھا مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ کے اندر محفوظ رکھا۔ اب یہ قانون قدرت کے خلاف ہے، یہ قدرت ہے، یعنی عام طور پر 99.9% یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت قانون سے ہوتا ہے۔ قانون یہ ہے کہ انسان اپنی صحت کا خیال کرے گا تو صحت مند رہے گا، اور قانون یہ ہے کہ انسان اگر بیماری میں دوا استعمال کرے گا تو اس کو شفا ملے گی، لیکن وہ چاہے تو دوا کے بغیر بھی شفا دے سکتا ہے۔ یہ قدرت ہے، اور اللہ جب چاہے جہاں چاہے اس کا اظہار فرماتے ہیں، اس کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ قوانین قدرت کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی قدرت سے تعلق بنایا جائے، یہ اصل چیز ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ سکھاتے ہیں انسانوں کو کہ قوانین قدرت کا خیال تو کرنا ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ تمہارا تعلق اتنا اللہ سے مضبوط ہو جائے کہ جب چاہو اللہ کے قوانین کو تم بدلوا سکو۔ یہ تعلق کی بات ہے۔ یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زمین پر زلزلہ آیا، مدینہ میں زلزلہ آیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر اپنا کوڑا مارا اور کہا کہ زمین کیوں ہلتی ہے؟ کہ تمہیں معلوم نہیں کہ عمر تم پر انصاف کرتا ہے؟ زلزلہ بند ہو گیا۔ تو زلزلے ایسے تھوڑا بند ہوئے کرتے ہیں، یہ قدرت ہے۔ یعنی اللہ کی قدرت سے لینا سکھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی مدینے کے ایک پہاڑ سے آگ نکلی، آتش فشاں پہاڑ تھا، تو آپ نے ایک صحابی ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بلایا اور انہیں کہا کہ جاؤ اس آگ کا کوئی بندوبست کرو۔ اب حضرت تمیم داری گئے اور جا کر آگ کو اشارے سے کہا کہ آگ پیچھے ہو جائے۔ آگ پیچھے ہو گئی۔ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ اپنی مخلوق سے جب چاہے جو چاہے کام لے سکتا ہے۔ یعنی آگ کا کام یہ ہے کہ جلا دے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آگ کو حکم ہوا، وہ قدرت کا اظہار ہے کہ آگ ابراہیم کو نہیں جلانا، اور براہ راست آگ کو حکم دیا ہے، براہ راست، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، براہ راست حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر، اور آگ ٹھنڈی ہوئی، گل و گلزار بنی، اور ابراہیم علیہ السلام پر اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا، سلامتی والی ہونا کہ ان کو ٹھنڈ لگنے لگے، سلامتی والی ہونا، سلامتی والی ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ تو تمیم داری گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگ اشارے سے اس آگ کو پیچھے کرتے گئے، اور جس دھانے سے، جس آتش فشاں سے نکلی تھی، جب پوری آگ چلی گئی تو اوپر ایسے اپنا ہاتھ رکھ دیا، اب نکل کے دکھا۔ اللہ اکبر، یہ قدرت ہے۔ یعنی جب بندوں کا اللہ کی قدرت سے تعلق ہو جائے تو پھر اللہ ان سے جو چاہے کام لے سکتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تعلیم یہ ہوتی ہے، یہ سکھاتے ہیں انسانوں کو کہ تم نے اللہ سے اتنا تعلق بنانا ہے کہ اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ ہو جائے، تم قوانین کے محتاج نہ رہو۔ اب یہ دیکھیں پوری صحابہ کا جو دور ہے، خلافت راشدہ کا دور ہے، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ کتنا چند برس ہے، 23-24 برس بنتے ہیں، زیادہ نہیں بنتے اس میں، یعنی اس وقت کی جتنی اسلامی دنیا ہے ساری کی ساری زیر نگی ہوئی، وہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ تو میرے محترم دوستو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ عام طور پر اس کائنات کو اللہ قوانین کے تحت چلاتا ہے۔ ان قوانین کا احترام کرنا چاہیے، ان قوانین کا خیال کرنا چاہیے، اور لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ اپنے قوانین کا محتاج ہے۔ اللہ جب چاہے، جس طرح چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں۔ دعا اسی چیز کا اظہار ہے۔ جتنے یقین کے ساتھ اور جتنے اعتماد اور اللہ کے بھروسے کے ساتھ دعا کی جائے گی، اتنا ہی اس کے اثرات ظاہر ہوں۔ دعاؤں کے اثرات کیوں نہیں ظاہر ہوتے؟ کہ اس کے پیچھے وہ پورا یقین نہیں ہوتا، پورا یقین نہیں ہوتا۔ اس لیے قوانین کو استعمال کرتے ہوئے بھی دعا کا سہارا لینا ہے۔
کیونکہ ان قوانین کے اندر اثرات بھی اللہ کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی عام طور پہ قانون یہی ہے کہ دوا کے اندر اثرات ہیں، موجود ہیں، لیکن کیا کسی خاص شخص کے لیے وہ اثر ظاہر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یعنی وہی دوا کسی شخص پر اثر کرے گی، کسی پر نہیں کرے گی۔ ایک ہی بیماری کے اندر بیماری ایک ہی ہوگی، ڈاکٹر ایک ہی ہوگا، لیکن دوا کسی پر اثر کرے گی، کسی پر اثر نہیں کرے گی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ قوانین قدرت، کچھ سائنسی قوانین ہوتے ہیں۔ سائنسی قوانین تو لیبارٹری میں ان کو اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے، ثابت کیا جا سکتا ہے، وہ سائنسی قوانین ہیں جو تجربات سے ثابت ہو جائیں کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی تجربے نے یہ ثابت کیا سائنسدانوں کو کہ ہائیڈروجن کے 2 ایٹم ملیں گے، آکسیجن کا 1 ملے گا تو پانی بنے گا۔ انہوں نے قانون بنا دیا H2O، 2 ہائیڈروجن کے 1 ایٹم ہیں اور 1 آکسیجن کا پانی بنتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ تجربات سے لیبارٹری میں ثابت ہو گیا، اس کو ہم نے سائنسی قانون کا نام دیا۔ اچھا، کچھ سماجی اور سوشل قوانین بھی ہوتے ہیں، وہ جو ہمارے سماج کے اوپر جو فٹ بیٹھتے ہیں کہ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، ان کو ہم سماجی قانون کہہ سکتے ہیں، سوشل قوانین کہہ سکتے ہیں۔ انہی کی طرف 1-2 قانونوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیے ایک قانون، پہلا قانون یہ ہے کہ کھیت کے اندر اگر ذمہ دار کھیت کے اندر دانہ اور بیج نہ ڈالے تو کیا ہوتا ہے، وہ کھیت جڑی بوٹیوں سے بھر جاتا ہے۔ اس کھیت کے اندر جس کھیت پہ محنت نہ کی جائے، ذمہ دار محنت نہ کرے، دانہ بیج نہ ڈالے، ہل نہ چلائے، اس پہ محنت نہ کرے، تو کیا ہوگا، خود بخود ہی جڑی بوٹیاں اگائیں گی اور وہ کھیت جو ہے ایسی چیزوں سے بھر جائے گا جو ذمہ دار کو مطلوب نہیں ہے، جو اس کو نہیں چاہیے۔ اب یہ کیا قانون، اس سے کیا قانون ثابت ہوا؟ اس سے یہ قانون ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کو خالی چھوڑا جائے تو وہ چیز جو ہے وہ بیکار چیزوں کا گھر بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ گھر کو خالی چھوڑ دیں، بند کر دیں، تو 6 مہینے سال کے بعد کھولیں گے تو گھر کو زنگ لگ چکے ہوں گے، چیزیں اس میں خراب ہو چکی ہوں گی، کیونکہ آپ نے خراب چھوڑ دیا۔ اب گاڑی کو بند کر کے اس کو چھوڑ دیں، 2 4 6 مہینے نہ چھیڑیں تو 6 مہینے کے بعد اس کو زنگ لگ چکا ہوگا، کیونکہ آپ نے استعمال نہیں کیا۔ یعنی چیزیں اپنے استعمال سے ٹھیک رہتی ہیں۔ بعین ہی اسی قانون کے تحت یہ نظام ہے کہ انسان اگر اپنے دماغ کا صحیح استعمال نہ کرے تو اس کے اندر بھی گند بھر جاتا ہے، غلط چیزیں بھر جاتی ہیں، کیونکہ دماغ میں راستہ مل گیا نا، اس کو خالی ہو گیا، اور جو ہی خالی ہوتا ہے تو خراب اور غلط چیزیں اپنے آپ آ جاتی ہیں۔ یہ قانون اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ اب اس کے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ دماغ کو اچھی چیزوں کا مرکز بنایا جائے۔ اگر اچھی باتوں کا مرکز آپ نہیں بنائیں گے تو خراب باتیں خود بخود ہی دماغ میں آتی چلی جائیں گی۔ اب یہ قانون ہے کہ خالی دماغ جو ہے، وہ مشہور کہاوت انگلش کی، وہ ڈیولز ورکشاپ ہوتا ہے، وہ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان، خاص طور پر بچوں کو سکھایا جائے، بچے جو ہی بڑے ہوں تو ان کو مصروف کیا جائے، خاص طور پر نوجوانوں کو مصروف رکھنا ضروری ہے۔ ان کے ذہن کو کسی طرف لگایا جائے، کسی اچھے کام کی طرف، کسی اچھی سوچ کی طرف، کسی اچھے منصوبے کی طرف، تاکہ ان کا ذہن خالی نہ رہے۔ اگر خالی ان کا ذہن رہے گا تو کیا ہوگا کہ اس کے اندر بیکار چیزیں چلی آئیں گی، غلط چیزیں چلی آئیں گی، جھوٹ چلا آئے گا، گندگی چلی آئے گی، اس میں بیکار اور لوگوں کے خلاف نفرت، اس طرح کے معاملات چلے آئیں گے۔ اسی لیے عام طور پہ آپ نے دیکھا جو غلط سوسائٹی ہوتی ہے، چونکہ وہ محروم ہوتے ہیں اچھی سوچوں سے، اچھی باتوں سے، اس لیے عام طور پر ان کے دماغ میں غلط خیالات آتے ہیں، غلط منصوبے آتے ہیں، غلط کارروائیاں ہوتی ہیں، اور پھر معاشرے میں فساد جنم لیتا ہے۔ اچھا، اب یہ معاشرے میں فساد کیوں پیدا ہوا؟ اس قانون فطرت کو نظر انداز کرنے سے۔ قانون فطرت کیا تھا کہ کھیت کو اگر خالی چھوڑا جائے تو اس کے اندر محنت کی ضرورت نہیں، جڑی بوٹیاں خود بخود اگائیں۔ اس طرح دماغ کو اگر خالی چھوڑا جائے تو غلط خیالات خود بخود دماغ کے اندر آ جائیں گے۔ شیطان تو موقع میں رہتا ہے نا، شیطان موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، اور عام طور پر موقع اس کو وہیں ملتا ہے جہاں اس کو خالی جگہ ملتی ہے۔ اگر اس کو خالی جگہ نہ ملے تو شیطان وہاں پہ نہیں آئے گا۔ اگر دماغ پہلے ہی اچھی سوچوں کے ساتھ، نیک سوچوں کے ساتھ، اچھی صحبت کے ساتھ اس کو میسر ہے تو شیطان کو فرصت نہیں، اس کو خالی جگہ ملی نہیں، وہ کہاں آئے گا؟
اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اس سے شیطان سے بچنے کا کہ اپنے دماغ کو ہمیشہ مصروف رکھا جائے. اچھی سوچ، اچھی بات، اچھے منصوبے، اچھی پڑھائی، اچھی تعلیم، اچھا مطالعہ، اچھی صحبت، ان سب میں آپ شامل ہوں گے تو آپ کا دماغ خود بخود اس میں بزی رہے گا اور اس کو یہ فرصت نہیں ملے گی کہ اس میں بیکار سوچیں جو ہیں وہ آئیں. اسی طرح ایک دوسرا قانون ہے جو عام طور پر معاشرے میں ایسے ہوتا ہے. وہ دوسرا قانون یہ ہے کہ جس شخص کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی اس سے نکلتا ہے. یہ ایک فطری بات ہے. یعنی اگر آپ یہ توقع کریں اگر کسی شخص کے منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ اس کے اندر گالیاں بھری ہوئی ہیں. کسی کے منہ سے اچھی بات، اچھی چیزیں، علمی باتیں نکل رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے علم بھرا ہوا ہے. یعنی برتن سے وہی باہر نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. اس لیے جو غمگین شخص ہے، پریشان شخص ہے، وہ پریشانیاں بانٹے گا. غمگین شخص جو ہے وہ غم بانٹے گا. عالم جو ہے وہ علم بانٹے گا. اور جس کے اندر نفرتیں بھری ہوئی ہیں وہ نفرتیں بانٹے گا. آپ نے دیکھا کہ مسجد اور محراب کے ممبر پر لوگ بیٹھ کر نفرتیں بانٹتے ہیں. یعنی تقریر کے نام پر، خطبے کے نام پر نفرتیں بٹ رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اس کا مطلب اس کے اندر علم نہیں بھرا، اس کے اندر نفرت بھری ہے. وہ نفرت بانٹ رہا ہے بیچارہ کیونکہ اس کے پاس ہے ہی یہ. اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یعنی جو شخص جو ہے، آپ دیکھیں گے ایک شخص مایوسی پھیلا رہا ہے، ایک شخص جو ہے امید پھیلا رہا ہے، ایک شخص خوشی پھیلا رہا ہے، اور ایک شخص جو غم پھیلا رہا ہے. کیونکہ بیچارہ مجبور ہے، کیونکہ اس کے پاس وہی ہے. اب وہ کیا کرے، کہاں سے لائے؟ تو اس لیے قانون فطرت یہ ہے کہ جس شخص کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی بانٹتا ہے. اس لیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص جو غلط چیز بانٹ رہا ہے تو اس کا حل جو ہے اس کو مارنا پیٹنا نہیں ہے، اس کا حل اس کے رخ کو بدلنا ہے. پیار سے، محبت سے، علم سے، عمل سے، اپنے کردار سے کہ اس کا رخ بدل جائے تاکہ وہ بھی دوسری چیزیں حاصل کرنے والا بن جائے. تاکہ اس کے پاس جب وہ چیزیں، خوشی آئے گی تو خوشی بانٹے گا، محبت آئے گی تو محبت بانٹے گا، علم آئے گا تو علم بانٹے گا. اب اس لیے ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر کہ یار یہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے؟ وہ بیچارہ مجبور ہے، اس کے پاس ہے ہی یہ. آپ نے دیکھا نہیں بیچارے جو لوگ ذہنی معذور ہو جاتے ہیں وہ گلیوں میں کیا کرتے ہیں؟ گالیاں نکالتے پھرتے ہیں. کیونکہ ان کے اندر اصل میں گالیاں بھری ہوئی تھی. اب وہ اندر باہر آنا شروع ہو گیا ہے. کبھی آپ دیکھیں کہ جب کسی شخص کا آپریشن ہوتا ہے نا، بے ہوش کیا جاتا ہے، جب بے ہوشی سے وہ ہوش میں آنا شروع ہوتا ہے اس وقت عجیب و غریب باتیں کر رہا ہوتا ہے. وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے جو اس کے اندر بھری ہوتی ہے. یہ بڑا خوبصورت ٹیسٹ ہے کہ انسانوں کے اندر اصل میں ہے کیا. عام طور پر وہی باہر نکلتا ہے. اسی طرح موت کے وقت بھی ہماری زبان سے وہی نکلے گا جو ہمارے اندر بھرا ہوگا. اللہ کہتے ہیں موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب کر دے، لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا. اگر کلمے کو ساری عمر اندر بھرا ہے تو باہر نکلے گا، اگر نہیں بھرا ساری عمر تو پھر کلمہ باہر نہیں نکلے گا. جو بھرا وہی نکلے گا. اس لیے میرے محترم دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو نصیب کرے، تو پھر کلمے کو اندر بھرنا پڑے گا، اس کی محنت کرنی پڑے گی. برتن جس سے بھرا ہوگا نا وہی باہر نکلے گا. اگر ساری عمر کلمے کو اندر بھرتے رہے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید کرنی چاہیے کہ موت کے وقت بھی کلمہ نکلے گا. اور اگر اس کی محنت نہ کی، نہ بھرا، تو پھر یہ امید بیکار ہے. اللہ اپنے فضل سے کر دے تو کر دے، کو روک نہیں سکتا، لیکن قانون یہ نہیں ہے. پہلا قانون جو میں نے، یہ سوشل جو سماجی جو قوانین ہے، پہلا قانون میں نے یہ عرض کیا کہ اگر کھیت کو خالی چھوڑ دیا جائے، خالی چیزیں جو ہیں وہ بیکار چیزوں کا مسکن بن جاتی ہیں، چاہے وہ انسانی دماغ ہو، چاہے وہ کھیت ہو، چاہے وہ فصل ہو، کچھ بھی ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، جو بھی ہو. اور دوسرا قانون یہ کہا کہ جو شخص جو ہے وہی بانٹتا ہے، جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی بانٹتا ہے. اس لیے وہ شخص معذور ہے بیچارہ. سمجھ لیں کہ اس کے پاس یہی چیز ہے. اس سے ناراض ہونے کی بجائے اس حقیقت کا ادراک کیجئے کہ یہ بیچارہ اسی سے بھرا ہوا ہے. تیسرا قانون جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہضم کرنے کا قانون. اب دیکھیں اگر کھانا انسان کو ہضم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یعنی کھانا اگر صحیح ہضم نہ ہو تو انسان بیمار ہو جاتا ہے.
اس طرح انسان کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اگر علم اس کو ہضم نہ ہو تو اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ علم کا اصل یہ کہ علم عاجزی پیدا کرتا ہے، علم جو انسان کو نیچا کرتا ہے، عاجز بناتا ہے۔ اگر ہضم نہ کیا جائے تو وہ پھر تکبر پیدا کرتا ہے، فرعونیت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے تیسرا قانون یہ ہے کہ جس طرح کھانے کو ہم ہضم کرتے ہیں باقی چیزوں کو بھی ہضم کرنا سیکھیے۔ اگر ہضم نہیں ہوگا تو پھر اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اب دولت جو ہے، دولت اگر کسی انسان کو ہضم نہ ہو تو دولت کیا کرتی ہے؟ نمود و نمائش پیدا کرتی ہے، شہرت پیدا کرتی ہے، تکبر بھی پیدا کرتی ہے، دکھاوا پیدا کرتی ہے، اور بالآخر یہ فرعونیت پیدا کر دیتی ہے۔ یہی حال اقتدار کا ہے، طاقت کا ہے، قوت کا ہے۔ اگر طاقت اور قوت ہضم ہو جائے تو عمر بن عبدالعزیز بنتے ہیں، سیدنا عمر، سیدنا عثمان و علی بنتے ہیں۔ لیکن اگر طاقت، قوت اور اقتدار ہضم نہ ہو تو پھر فرعون بنتے ہیں۔ کتنے فرعون ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے 70 برس میں، اپنے ملک میں ہم کتنے فرعون دیکھ چکے ہیں۔ کیوں؟ کہ طاقت اور قوت اور اقتدار ہضم نہیں ہوا۔ اس لیے تیسرا قانون یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، یعنی کھانے پینے کے علاوہ، کھانا پینا تو انسان کرتا ہے مجبوراً، اس کو بھی ہضم کرنا سیکھیے۔ علم کو ہضم کرنا سیکھیے، شہرت کو ہضم کرنا سیکھیے۔ اب جائیں مسجدوں میں، ممبروں پر دیکھیے، جو جتنا اچھل رہا ہوگا اس کا مطلب علم اس کو ہضم نہیں ہوا۔ علم تو انسان کو بڑا عاجز بنا دیتا ہے، علم انسان کو اپنی حیثیت دکھا دیتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے۔ جن کو ہضم نہیں ہوتا وہ ممبروں پر اچھلتے ہیں، پھر کودتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، نفرتیں بانٹتے ہیں۔ اس کا مطلب بیچارے کی بدہضمی ہو گئی۔ علم تو آیا تھا، علم نے بدہضمی کر دی۔ اسے شہرت ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، یہ ساری چیزیں ان کو ہضم کرنا سیکھیے۔ تو 3 باتیں آج میں نے عرض کی۔ پہلی بات کہ اپنے دماغ کو ہمیشہ مصروف رکھیے، کیونکہ خالی دماغ جو ہے شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اصل میں وہی بانٹتا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس سے نظر انداز کیجئے اور اپنا راستہ تبدیل کر لیجئے۔ اور تیسری بات کہ چیزوں کو ہضم کرنا سیکھیے۔ جو بھی اللہ نے نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے اس کو ہضم کیجئے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کیجئے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کیجئے تو وہ ہضم ہوگی، اور اسے اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگائیے تو انشاءاللہ جب ہضم ہوگی، جس طرح کھانا جب ہضم ہوتا ہے تو صحت کا باعث بنتا ہے، اگر ہضم نہیں ہوتا تو بیماری کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح یہ نعمتیں، اللہ کے راحتیں ہضم نہ ہوں تو پھر انسان کو تکبر اور دوسری روحانی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، سنت ادا فرمائے۔